اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ وضو کے احکام میں چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے قواعد اور پرنسپل اور اصول آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو وضو کے چیپٹر میں جاری ہوتے ہیں اور باقی فقہ کے تمام ابواب میں تقریباً جاری ہوتے ہیں۔ یہ قواعد اور اصول اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 1/3 فقہ میں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ یہ قواعد انتہائی مور امپورٹنٹ ہیں جو کہ فقہ کے زیادہ تر ابواب میں جاری ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ چیپٹر کہ جس کے بارے میں ہم ابھی ڈیبیٹ اور بحث کر رہے ہیں وہ وضو ہے۔ یہ قواعد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ قاعدۃ الاستصحاب ہے، دوسرے نمبر پہ قاعدۃ الفراغ ہے، تیسرے نمبر پہ قاعدۃ تجاوز المحل ہے، اور چوتھے نمبر پہ قاعدۃ الاشتغال ہے۔ یہ 4 جو مین قواعد ہیں اگر آپ کے حل ہو جاتے ہیں تو 1/3 جو ہے نا فقہ کا وہ کافی حد تک آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی دقت اور تأمل کے ساتھ غور فرمائیے گا جو گزارشات میں آپ کے سامنے آج رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے قاعدۃ الاستصحاب بیان کرتا ہوں۔ قاعدۃ الاستصحاب کے کیا میننگ ہیں، مثال کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو یقین تھا کہ صبح 10 بجے میں باوضو ہوں، اور پھر 12:30 بجے زوال کے ٹائم پہ آپ کو شک ہوتا ہے کیا مجھ سے کوئی ایسا فعل تو سرزد نہیں ہوا کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے یا نہیں؟ یعنی 10 بجے آپ کو یقین تھا کہ میں باوضو ہوں، میں طہارت کی حالت میں ہوں، اور 12:30 بجے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس درمیانی پیریڈ میں مجھ سے کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہوا، ایسا کوئی فعل تو سرزد نہیں ہوا کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے، لہذا ابھی مجھے شک ہے۔ لیکن حالت سابقہ میری کیا تھی؟ 10 بجے مجھے یقین تھا کہ میں الحمدللہ باوضو ہوں اور طہارت کی حالت میں ہوں۔ زوال کے بعد مجھے شک ہوا ہے کیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو میں اسی حالت سابقہ کو ہی لے کر آؤں گا، اسی پر بنا رکھوں گا،
اور اپنے آپ کو باوضو سمجھوں گا، کیونکہ 10 بجے مجھے یقین ہے کہ میں باوضو تھا، ابھی زوال کے بعد مجھے شک ہوا ہے کہ کیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو میں یقین پر بنا رکھوں گا۔ ایک کامن سی بات ہے، ایک طرف یقین ہے حالت سابقہ کے بارے میں کہ میں 10 بجے باوضو تھا، اور 12 بجے مجھے شک ہے کہ کیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو جب شک اور یقین کے درمیان معاملہ دائر ہو جائے تو اسی یقین کو میں باقی رکھوں گا اور اس پر بنا رکھوں گا اور اپنے آپ کو باوضو سمجھوں گا کہ ظاہراً میں وضو کی حالت میں ہوں۔ اگر معاملہ برعکس ہو جائے کہ مجھے 10 بجے یقین تھا کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں، میں باوضو نہیں ہوں، اور 12 بجے مجھے شک ہوتا ہے کیا میں نے اس درمیانی پیریڈ میں وضو کیا ہے یا نہیں۔ 10 بجے یقین تھا کہ وضو کی حالت میں نہیں ہوں، حدث کی حالت میں ہوں، ابھی شک ہے، تو اس صورت میں حالت سابقہ میری کیا ہے؟ 10 بجے مجھے یقین ہے کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں، 12 بجے شک ہے کہ کیا میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا کہ میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں، کیونکہ یقین سابق کیا ہے کہ میں وضو کی حالت میں 10 بجے یقیناً نہیں تھا، ابھی شک ہوا ہے، تو اسی حالت سابقہ کو میں لے آؤں گا اور اسی کو کنٹینیو کروں گا اور اسی پر بنا رکھوں گا۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں قاعدۃ الاستصحاب کہتے ہیں، یعنی حالت سابقہ جو آپ کے یقین ہے وہ جو بھی ہے اس پر آپ بنا رکھیں گے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور یہ جو ابھی موجودہ شک ہے اس کی آپ پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں قاعدۃ الاستصحاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا قاعدہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور تیسرا قاعدہ قاعدۃ الفراغ اور قاعدۃ تجاوز المحل۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ نے انتہائی غور سے سننا ہے۔ شک 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو شک ہے کہ میں نے عمل انجام دیا ہے یا نہیں، ایک مرتبہ شک یہ ہے، اور دوسری مرتبہ آپ کو شک یہ ہوتا ہے کہ میں نے عمل انجام دیا تو ہے، لیکن کیا صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک مرتبہ آپ کو یہ شک ہے کہ کیا میں نے وضو کیا بھی ہے یا نہیں، اور ایک مرتبہ آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا تو ہے، یقیناً کیا ہے، لیکن کیا صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں آپ کے لیے واضح گئے ہوں گے۔ قاعدۃ الفراغ کہاں پہ جاری ہوتا ہے؟ قاعدۃ الفراغ وہاں پہ جاری ہوتا ہے میں نے ایک عمل انجام تو دیا ہے، لیکن کیا صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد، عمل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد
مجھے شک ہوا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مجھے شک ہوتا ہے، یقیناً پڑھی ہے نماز، لیکن کیا صحیح پڑھی ہے یا صحیح نہیں پڑھی؟ تو اس صورت میں قاعدہ فراغ جاری کریں گے ہم، اور ہم کہیں گے کہ صحیح پڑھی ہے۔ اس قاعدہ فراغ کی برکت سے ہم کہیں گے کہ میری نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کا شک اس چیز میں ہو کہ میں نے عمل انجام دیا بھی ہے یا نہیں، یہاں پر تھوڑی سی دقت کیجیے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کو شک ہوتا ہے، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کے قرات میں آپ موجود تھے، آپ کو شک ہوا کہ کیا میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں؟ یعنی شک کہاں پہ ہے؟ اصل وجود فعل میں، اور آپ بعد والے فعل میں داخل ہو گئے۔ تکبیرۃ الاحرام میں شک ہوتا ہے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں، اور آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر قاعدہ تو تجاوز المحل جاری ہوتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے۔ اسی طرح آپ رکوع کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو شک ہوتا ہے کہ کیا میں نے جو ہے وہ قیام کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں آپ اس محل سے گزر گئے ہیں اور بعد والے عمل میں داخل ہو گئے ہیں، آپ اس شک کی پرواہ نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں قاعدۃ تجاوز المحل۔ ابھی قاعدۃ الفراغ بھی آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اور قاعدۃ تجاوز المحل بھی بیان ہو گیا۔ ابھی ہم وضو کی بحث پر آ کر اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آ جائیں قاعدۃ الفراغ کے حوالے سے۔ آپ وضو کر لیتے ہیں، وضو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کیا میں نے وضو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں۔ قاعدہ فراغ کی برکت سے ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ نے صحیح انجام دیا ہے، آپ شک کی پرواہ نہ کریں۔ وضو حتماً میں نے کیا ہے، شک اس بات میں ہے کہ کیا صحیح کیا ہے یا نہیں۔ کیا مطلب صحیح کیا ہے یا نہیں؟ یعنی کیا میں کوئی جز درمیان میں چھوڑ تو نہیں گیا، یا کیا میں نے صحیح چہرہ دھویا ہے یا نہیں، اوپر سے نیچے کی طرح، جیسے شرعی طریقے کے مطابق مجھے دھونا چاہیے تھا۔ تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں شک کر رہا ہوں کہ کیا میں نے وضو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، تو میں اسے صحیح سمجھوں۔ اسی طرح میں نے وضو انجام دیا ہے، پھر جو ہے وہ میں وضو انجام دینے کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، نماز کے درمیان مجھے شک ہوا ہے کہ کیا میں نے وضو صحیح انجام دیا تھا یا نہیں، تو ابھی میرا کیا وظیفہ ہے؟ قاعدۃ الفراغ کی برکت سے کہ میں نے وضو انجام دیا تھا، وہ وضو میرا صحیح ہے، میں اسی نماز کو کنٹینیو رکھوں، میں اپنے آپ کو باوضو سمجھوں، اور میری یہ نماز بھی
صحیح ہے. اور تیسری مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں نے وضو انجام دیا، اس کے بعد میں نے نماز بھی پڑھ لی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی مجھے شک ہوا ہے کیا میں نے وضو صحیح کیا تھا نماز کے لیے یا نہیں. تو اس صورت میں بھی میں یہی سمجھوں قاعدہ فراغ کی برکت سے کہ میں نے وضو صحیح انجام دیا تھا اور میرے وضو بھی صحیح ہے، میری نماز بھی صحیح ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ میں باوضو ہوں. اگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا نماز کے بعد کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سوال کریں گے کہ آغا صاحب یہ تو ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی، اگر وضو کے درمیان شک ہو جائے تو وہاں پر پھر قاعدہ جاری ہوگا، قاعدۃ الفراغ، قاعدۃ تجاوز المحل، یا نہیں. تو دیکھیں وضو کے درمیان شک کیسے ہوگا. ایک مرتبہ وضو کے درمیان مجھے شک یہ ہوتا ہے، فرض کریں میں اپنا بایاں بازو دھو رہا تھا اور مجھے شک ہوا ہے کہ کیا میں نے چہرہ دھویا بھی ہے یا نہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ میں نے عمل انجام دیا ہے یا نہیں. اور ایک مرتبہ میں جب بایاں بازو دھو رہا تھا تو مجھے شک ہوا ہے کہ میں نے چہرہ دھویا تو تھا لیکن کیا صحیح دھویا تھا یا صحیح نہیں دھویا. کیا مطلب؟ یعنی شرعی طریقے کے مطابق اوپر سے نیچے کی طرح جیسے دھونا تھا اسی طرح دھویا ہے یا نہیں. یہ دو شک ہے. اگر مجھے شک یہ ہوتا ہے جب میں بایاں بازو دھو رہا ہوتا ہوں کیا میں نے چہرہ دھویا تو تھا لیکن کیا صحیح دھویا تھا یا صحیح نہیں دھویا تھا، تو یہاں پر بھی قاعدہ فراغ جاری ہوگا. اور قاعدہ فراغ کی برکت سے میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے چہرہ صحیح دھویا تھا اور میں اسی وضو کو آگے کنٹینیو کروں اور میرا وضو صحیح ہوگا. لیکن اگر شک دوسری قسم کا ہو کہ جب میں بایاں بازو دھو رہا تھا مجھے شک ہوا ہے کیا میں نے چہرہ دھویا بھی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں قاعدہ تو تجاوز المحل جاری نہیں ہوتا. مجھے ابھی دوبارہ چہرہ دھونا پڑے گا، پھر میں اپنا دایاں بازو دھوں گا، پھر میں اپنا بایاں بازو، اور پھر میرا وضو صحیح ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی مور امپورٹنٹ آپ کے سامنے ایک مطلب آخر میں رکھنے لگا ہوں اور آپ کی ذہانت کو بھی چیک کرتا ہوں یہاں سے، کہ اگر وضو کے آخری جز میں مجھے شک ہو جائے، وضو کا آخری جز اور آخری عمل کون سا ہے؟ بائیں پاؤں کا مسح. جب بائیں پاؤں کا مسح کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وضو کمپلیٹ مکمل ہو جاتا ہے. اور ابھی مجھے شک ہی بائیں پاؤں کے مسح میں ہو گیا ہے، کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں.
تو یہاں پر فارغ ہونا عمل سے، عمل کو کمپلیٹ کرنا، یہ کیسے تصور کیا جائے گا؟ اس کا تصور کیسے ہم کریں؟ غور کیجئے گا. مجھے شک ہے کہ کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا بھی ہے یا نہیں، اور یہ بائیں پاؤں کا مسح جب مکمل ہوگا تب ہی وضو مکمل ہوگا، تب بھی میں وضو سے فارغ شمار ہوں گا، اور مجھے شک ہی اسی جوز اخیر میں ہو گیا ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا اس صورت میں قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا یا قاعدۃ الفراغ جاری نہیں ہوگا؟ یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر فراغ عرفی متحقق ہو جائے، اگر فراغ عرفی متحقق ہو جائے تو قاعدہ فراغ جاری ہوگا، اور اگر فراغ عرفی متحقق نہ ہو تو قاعدۃ الفراغ جاری نہیں ہوگا. آپ کہیں گے آقا صاحب یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ کیسے فراغ عرفی متحقق ہوتا ہے اور کیسے فراغ عرفی متحقق نہیں ہوتا. فراغ عرفی متحقق ہونے سے مراد یہ ہے کہ عرف یہ کہے کہ یہ وضو سے فارغ ہو گیا تھا تو پھر قاعدہ فراغ ایٹومیٹکلی جاری ہوگا اور آپ کا وضو صحیح ہوگا. اور اگر فراغ عرفی صدق نہ کرے تو پھر آپ کا وضو پھر جو ہے وہ قاعدۃ الفراغ جاری نہیں ہوگا. ابھی فراغ عرفی کیسے متحقق ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کو شک ہوا ہے کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ وضو خانے سے منتقل ہو کر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. نماز کے دوران آپ کو شک ہوا کہ میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا تھا یا نہیں، تو اس صورت میں عرف یہ کہتا ہے، عرف عام، کہ فلاں شخص وضو سے فارغ ہو کر نماز میں داخل ہو گیا ہے، لہذا اس صورت میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا. ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ نے وضو کیا اور وضو کے آخری جز کے بارے میں آپ کو شک ہوا کہ کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں. کب شک ہوا؟ آپ وضو خانے سے منتقل ہو کر آپ مطالعہ کرنے بیٹھ گئے ہیں. یہاں پر بھی عرف عام یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص وضو سے فارغ ہو گیا ہے اور مطالعے میں مشغول ہو گیا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گئے، لہذا قاعدہ فراغ جاری ہوگا، اور قاعدہ فراغ کی برکت سے آپ کا وضو صحیح شمار ہوگا اور صحیح کنسیڈر ہوگا. یا کافی ٹائم گزر گیا، آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اور ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا تھا یا نہیں، تو اس صورت میں عرف یہی کہتا ہے کہ یہ وضو سے فارغ ہو چکا ہے. تو جب فراغ عرفی متحقق ہو گیا ہے تو قاعدہ فراغ جاری ہوگا. لیکن اگر عرفی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ یہ شخص وضو سے فارغ ہوا ہے یا نہیں، اور آخری جز اور آخری عمل کے بارے میں مجھے شک ہے کہ کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں، یعنی میں وہاں پر وضو خانے پر ہی کھڑا تھا، ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے، تو مجھے شک ہوا کیا میں نے بائیں پاؤں کا مسح کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں مجھے ضروری ہے کہ میں بائیں پاؤں کا مسح کروں، اور اس صورت میں قاعدۃ الفراغ جاری نہیں ہوگا. اور اگر موالات کا خلل آ چکا ہے
تو اس صورت میں جو ہے وہ یا مجھے شروع سے وضو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج ہم نے قواعد اور پرنسپل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قاعدۃ الاستصحاب، قاعدۃ الفراغ اور قاعدۃ تجاوز المحل۔ وضو میں قاعدۃ تجاوز المحل جاری نہیں ہوتا، یہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے اور اس کی عملی طور پر تطبیق بھی کی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔